قرآن مجید نے مغفرت کے کیا کیا اسباب بیان کیے ہیں، اسلام نے جو راستہ بتایا ہے اس کی خاصیت کیا ہے، اور انسان کے گناہ کیسے معاف ہو سکتے ہیں؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن کے اس تفسیر پروگرام میں ایک بار پھر آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں۔ خداوند عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر توفیق عطا فرمایا کہ ایک نئی سورہ کی تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکیں، جس کا نام سورہ غافر ہے۔ آج آپ کی خدمت میں سورہ غافر کی آیت نمبر 1 سے لے کر 3 تک کی تفسیر کو بیان فرمائیں گے۔ آئیے اس سے پہلے ان آیات کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير۔ حامیم، اس کتاب قرآن کا نازل کرنا خاص بارگاہ خدا سے ہے جو سب سے غالب، بڑا واقف کار ہے، گناہوں کا بخشنے والا اور توبہ کا قبول کرنے والا، سخت عذاب دینے والا صاحب فضل و کرم ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ سورہ غافر کی آیت نمبر 1 سے لے کر 3 تک کی تلاوت ترجمہ سننے کے بعد اب آئیے ان آیات کے نکات کو بھی جان لیتے ہیں۔ نکات۔ بعض روایتوں کے مطابق حروف مقطعہ کی تعویل صرف خدا جانتا ہے، تفسیر مجموع البیان، لیکن بعض دوسری روایتوں کی بنا پر ان حروف مقطعہ کے بعد آنے والی آیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو کہ قرآن مجید کے نزول کے بارے میں ہیں، پروردگار عالم اپنے مخالفوں کو چیلنج کر رہا ہے کہ میں نے قرآن مجید کو انہی حروف سے بنایا ہے جو تمہارے اختیار میں ہیں، تم میں بھی اگر قوت ہے تو تم بھی اسی کے جیسے کتاب لے آؤ۔ ذی طول کے دو معنی ہیں، صاحب فضل و عطا جو اللہ کی محبت کی علامت ہے، اور صاحب قدرت جو اللہ کے قہر کی علامت ہے۔ جن آیتوں کا آغاز تنزیل الکتاب سے ہوا ہے ان میں اللہ کے نام بعض صفات کے ذریعے ذکر کیا ہے، من جملہ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، سورہ زمر آیت نمبر 1، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، سورہ غافر آیت نمبر 2، تنزیل من الرحمن الرحیم، سورہ فصلت آیت نمبر 3، تنزیل العزیز الرحیم، سورہ یاسین آیت نمبر 5، تنزیل من حکیم حمید، سورہ فصلت آیت نمبر 42، تنزیل من رب العالمین، سورہ واقعہ آیت نمبر 80۔ لہٰذا وحی کا سرچشمہ اللہ صاحب قدرت، حکمت، رحمت، ربوبیت اور حمد و ثنا کے قابل ہے۔ مغفرت قرآن مجید میں مغفرت کے کچھ اسباب بیان ہوئے ہیں، من جملہ ایمان، آمنا بربنا لیغفر لنا، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 73، تقوی، ان تتقوا اللہ یغفر لکم، سورہ انفال آیت نمبر 29، انبیاء کی پیروی، فاتبعونی یغفر لکم، سورہ آل عمران آیت نمبر 31، لوگوں کو معاف کرنا، وَلْيَعْفُوا یغفر اللہ لکم، سورہ نور آیت نمبر 22، انفاق کرنا، ان تقرضوا اللہ یغفر لکم، سورہ تغابن آیت نمبر 17، جہاد، تجاہدون فی سبیل اللہ یغفر لکم، سورہ صف آیت نمبر 11-12، عبادت، ان اعبدوا اللہ یغفر لکم، سورہ نوح آیت نمبر 3-4، گناہ کبیرہ سے پرہیز کرنا، ان تجتنبوا کبائر نکفر عنکم سیئاتکم، سورہ نساء آیت نمبر 31، دعا، استغفار اور انسان کا اپنی ہی طرف رجوع کرنا، ظلمت نفسی فغفر لہ،
سورہ قصص آیت نمبر 16، انسان کے لیے اولیاء خدا کا دعا کرنا، یا ابانا استغفر لنا، سورہ یوسف آیت نمبر 97۔ بہترین اور اہم نکات کو جان لینے کے بعد اب آئیے ان آیات کے پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا۔ پیغام نمبر 1، بیان میں نیا طریقہ اپنانا سننے والوں کو سننے کا حوصلہ دیتا ہے۔ نمبر 2، قرآن مجید آہستہ آہستہ نازل ہوا ہے۔ تنزیل کا معنی ہے تدریجی، آہستہ آہستہ نزول۔ نمبر 3، بولنے والے کی عظمت مخاطب کی سمجھ کے مطابق اپنے کلام کو نازل کرنے میں رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ خداوند متعال اپنے کلام کو نازل کرتا ہے۔ نمبر 4، غالب خدا کا کلام بھی غالب ہے اور کوئی بھی منطق اسے توڑ نہیں سکتی۔ نمبر 5، قرآن مجید اللہ کے علم اور عزت کا جلوہ ہے۔ نمبر 6، قرآن مجید مسلمانوں کے لیے عزت اور علم کا ذریعہ ہے۔ نمبر 7، قرآن کا نازل کرنا اور اللہ کی مغفرت اور تنبیہ کو بیان کرنا، سب کچھ انسان کے کمال اور اللہ تک پہنچنے کے لیے ہے۔ نمبر 8، مبدأ، آغاز اور معاد کی معرفت کے لیے کتاب نازل ہوئی ہے۔ نمبر 9، اللہ کا لطف و کرم آسمانی کتاب کے زیر سایہ ہی مل سکتا ہے۔ نمبر 10، کتاب اور قانون بھی ضروری ہے اور حساب و کتاب بھی، اور اپنی جگہ بخشش اور سزا بھی ضروری ہے۔ نمبر 11، قدرت مند اور جیتے ہوئے انسان کا معاف کر دینا اور بخش دینا اچھی چیز ہے، بخش دینا بزرگوں کا کام ہے۔ نمبر 12، کوئی بھی شخص وحی کو نازل ہونے سے روک نہیں سکتا، کیونکہ خدا ناقابل تسخیر ہے، من اللہ العزیز، اور وہ جانتا ہے کہ نزول کس پر کرنا ہے۔ نمبر 13، جس راستے کو اسلام بتاتا ہے وہ راستہ خدا سے شروع اور خدا پر ہی ختم ہوتا ہے۔ نمبر 14، اللہ کی رحمت اس کے غضب پر مقدم ہے۔ نمبر 15، کبھی کبھی نیک اعمال کی وجہ سے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، غافر الذنب، جیسے یہ آیت، ان الحسنات یذہبن السیئات، سورہ ہود آیت نمبر 114، اور کبھی توبہ کی وجہ سے قابل التوب۔ نمبر 16، مومن کو خوف اور امید کے درمیان ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ بخشنے والا بھی ہے اور سزا دینے والا بھی۔ نمبر 17، اللہ کی محبت اور اس کے قہر کو ساتھ میں دیکھنا چاہیے، تاکہ نہ تو مایوسی پیش آئے اور نہ ہی غرور۔ نمبر 18، اللہ کا عذاب ہمارے اعمال کی وجہ سے ہے، ورنہ اللہ تو ہمیشہ لطف و کرم کرنے والا ہے۔ نمبر 19، اللہ کا لطف ہمیشگی ہے۔ تو ناظرین، ہم نے جانا کہ قرآن مجید نے مغفرت کے بہت سارے اسباب بیان فرمائے ہیں، جیسے ایمان، تقوی، عبادت، دعا اور لوگوں کو معاف کر دینا۔ جس راستے کو اسلام نے بتایا ہے وہ راستہ خدا سے شروع ہوتا ہے اور خدا پہ ختم ہوتا ہے، اور انسان کی گناہ کبھی کبھی اس کے اچھے اعمال کی وجہ سے معاف ہو جاتے ہیں اور کبھی کبھی اس کی توبہ کی وجہ سے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کے ایپیسوڈ، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔